الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزمرہ کی دعاؤں میں آج ہم بیدار ہونے کی دعا سیکھیں گے۔ بیدار ہونا یعنی جاگنا۔ تو جب بھی ہم نیند سے جاگتے ہیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ہم ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہے صحت مند زندگی، ایک ایسی زندگی جس میں انسان کو اپنے رب کی پہچان ہو، اس کی معرفت ہو۔ اس لیے بندہ مومن جب بھی نیند سے جاگتا ہے تو اس کی زبان سے جو پہلا کلمہ ادا ہونا چاہیے وہ ہے الحمدللہ۔ تعریف اس رب العزت کے لیے جس نے انسان کو زندگی عطا کی۔ نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے، یعنی نیند میں انسان کا ایک شعور لے لیا جاتا ہے اور نیند میں انسان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ زندہ میں سے ہے یا مردہ میں سے، کیونکہ نیند میں اس کا جو شعور لیا گیا اسے نہیں معلوم کہ یہ شعور اس کو اب دوبارہ لوٹایا جائے گا بھی یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی مدت مقرر تک زندگی دیتا ہے۔ جب انسان کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو بسا اوقات نیند کی حالت میں ہی اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور دوبارہ نہیں لوٹائی جاتی۔ اکثر افراد جب سوتے ہیں تو پھر دوبارہ کبھی نہیں جاگتے۔ تو اگر ہم سوئے اور دوبارہ جاگ گئے، ایک صحت مند زندگی کا دوبارہ سے آغاز ہوا، تو جس بندے کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ زندگی ایک بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ سے عطا کر دی ہے، تو سب سے پہلے اس کی زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ الذی احیانا۔ تمام تعریف، تمام حمد اس ذات کے لیے جس نے مجھے زندہ کر دیا، بعدما اماتنا، بعد اس کے کہ میں مر چکا تھا، مجھ پر ایک موت واقع ہو گئی تھی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن تو اس کی طرف لوٹنا ہی ہے۔ تو جس کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہوتا ہے اور وہ شعوری طور پہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، تو اس کا جو دن ہے، اس کی جو زندگی ہے وہ بھلے کاموں میں گزرتی ہے۔ جس کو اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو حلال کاموں میں لگائے رکھتا ہے اور حرام کاموں سے بچا کے رکھتا ہے۔ تو جب بھی ہم اٹھیں، جاگیں، تو سب سے پہلے یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ وہ ذات جس نے مجھے زندگی کی نعمت دی، اس کے لیے تعریف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد بیان کرنے کے لیے سب سے بہترین کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے ان کی ہدایت کا ذریعہ کیا، پیغمبروں کو بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام ہمیں پہنچایا۔ جو دعائیں قرآن میں موجود ہیں ان دعاؤں کے ساتھ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ایک جامع اور بہترین دعائیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی جو دعائیں ہمیں سکھائی وہ بھی ہمارے لیے باعث اجر ہوتی ہیں، یعنی ان دعاؤں کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے تھے تو ہمیں زیادہ اجر ملتا ہے، سنت پر پیروی کا اجر۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا لازمی حصہ ہے، اور جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کی اطاعت کرتے ہوئے انہی کلمات کو دہراتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے تھے، تو ہمارا یہ عمل زیادہ قبولیت کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے صبح اٹھ کر اور باقی دوسرے معاملات میں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ دعاؤں کے لیے وہی کلمات استعمال کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے تھے۔ تو آج کی ہماری دعا ہے الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں بھی دعا موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں الحمد، حمد تمام تعریف ہے، تعریف کے لیے حمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور حق اللہ ہی کے لیے ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ وہی تمام تعریفوں کا حقدار ہے۔ تو الحمد للہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ الذی یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے احیانا، احیانا حیات سے ہے، یعنی ہمیں زندہ کر دیا، ہمیں زندگی دے دی، ہمیں اٹھا کھڑا کیا، جگا دیا، بعد اس کے، ماں جو، یعنی کہ کس کام کے بعد ہمیں جگایا، اماتنا کہ ہم تو مر گئے تھے، ہم پہ موت واقع ہو گئی تھی۔ کہتے مرا سویا برابر، تو موت نیند کی بہن ہے، تو انسان سوتے ہوئے بھی ایک طرح سے موت کی کیفیت میں ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ اٹھا کھڑا کیا، وَإِلَيْهِ اور اسی کی جانب النشور ہم سب کا لوٹنا ہے۔ تو اس دعا کو اچھا سا یاد کرنا ہے، اور جب بھی جاگیں تو کوشش کریں اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ جن کو یاد ہے تو ان کے لیے بہت اچھی بات ہے، اور جن کو نہیں یاد ہے وہ کوشش کریں کہ اس کے کلمات کو یاد کریں۔ آسان ہے، اس کے ترجمے پہ غور کرتے ہوئے جب اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ بآسانی یاد ہو جائے گی، اور اگر یاد ہونے میں کچھ وقت لگ رہا ہے تو اس کو اپنے پاس لکھ کر ایسی جگہ پہ رکھ لیا جائے کہ جیسے ہی اٹھیں تو فوراً سے دیکھ کر اس دعا کو مانگا جائے، پڑھا جائے، اور پھر آہستہ آہستہ کچھ وقت کے بعد یہ یاد بھی ہو جائے گی۔ تو اس دعا کو ہم تجویدی احکام کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں اور مزید یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔